ایک دن میں while I was coming back to my home کسی کام سے میں گیا ہوا تھا. ایک اسٹوڈنٹ بھی میرے ساتھ تھا. while I was driving تو رستے میں ایک مسجد آئی تو میرے اسٹوڈنٹ نے اس کی طرف اشارہ کر کے مجھے کہا کہ سر یہ مسجد دیکھ رہے ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں، کوئی خاص بات؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ اس کے نانا ابو نے مسجد جو ہے وہ تعمیر کروائی تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے اگر انہوں نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی تو. لیکن اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ خاموشی چھا گئی اور وہ بالکل ساکت سا ہو گیا. تو جب میں نے اس کی جانب دیکھا تو ایکچولی ہی واز ویپنگ. اس کے موٹے موٹے آنسو جو ہیں اس کے گالوں پر گر رہے تھے. اینڈ میرے اصرار کرنے پر ہی ٹولڈ می اباؤٹ دیٹ مسجد. اس نے بتایا کہ اس کے نانا ابو نے یہ مسجد جب بنوائی تو اس کے بعد انہوں نے انہوں نے اس کی والدہ کو اور اس کی خالہ کو جائیداد سے ان کی وراثت میں جو حق ہے جو اللہ پاک نے مقرر کیا ہے ان دونوں کو انہوں نے محروم کر دیا تھا. تو دیٹ واز دا فرسٹ مسجد جو میری نظر سے گزری جس کی سٹوری، جس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا. اور اس کے بعد بدقسمتی سے میں نے ایسے بہت سے قصے سنے اور ایسی مساجد دیکھی کہ جنہیں جو ہے وہ تعمیر کیا گیا بچیوں کے اور بہنوں کے حقوق کو غصب کر کے، جو ہے وہ شاید بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے جو ہے وہ مساجد کو تعمیر کیا جاتا ہے، مدارس کو تعمیر کیا جاتا ہے. اور انسان بڑا نادان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید اب جو ہے وہ میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا. ہرگز نہیں. اللہ پاک نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ بڑی حکمت کے ساتھ اللہ پاک نے وہ حصے مقرر کیے ہیں. ان وراثت میں ان حصوں کا جو تعلق ہے، جو ایک واسطہ ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت دور رس ہوتا ہے اور وہ آنے والی کئی جنریشنز پر، کئی نسلوں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور جو اللہ پاک نے ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا کانسیپٹ دیا ہے ہمیں، اس کے اندر جو وراثت ہے، جائیداد کی جو وراثت، جو یعنی کہ جو حصے ہیں وہ جو مقرر کی فرما دی اللہ پاک نے اور بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، اس میں بڑی حکمت ہے. اور یہ جو ہے وہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے ان آر سوسائٹی، اس کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ حصے. تو ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی سے بہت سے لاجکس پیش کیے جاتے ہیں اور ان لاجکس کے تحت بچیوں کو یعنی کہ بیٹیوں کو اور بہنوں کو ان کے حصوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو اس سے بھی زیادہ بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انسان بڑا نادان ہے اور وہ دھوکے میں رہتا ہے اور وہ ہر طرح سے جو ہے وہ اپنے ایکٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ ڈفرینٹ کائنڈز آف لاجکس جو ہے وہ پیش کرتا ہے، گھڑتا رہتا ہے اور اپنے دل کو اطمینان دیتا رہتا ہے. اور دیکھا جائے تو شریعت کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ہرگز وہ جو ہے وہ اللہ کو تو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ اپنے بلیک منی کو وائٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی بچیوں کو یا اپنی بہنوں کو ان کا حق ادا نہ کر دے. بلکہ جتنے سالوں اس نے اسے یوٹیلائز کیا ہے اس کے نفع نقصان کو دیکھتے ہوئے اگر نقصان ہوا ہے اسے تو وہ نقصان بھی جو ہے وہ اپنے کھاتے میں ڈالے، بہنوں کے کھاتے میں وہ ہرگز نہ ڈالے. اور جو نفع ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ ڈسٹریبیوٹ کرے سب کے اوپر. اور اگر اللہ پاک اسے شعور دے تو وہ اللہ سے توبہ کرے اور جو ہے وہ اپنی بہنوں کو جو ہے وہ پراپر جو حصہ ہے وہ ادا کرے. کیونکہ اس کی بہت سخت پکڑ ہے کہ حدیث مبارک ہے کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی جو ہے وہ ہتھیا لی وہ اسی زمین میں دھسا دیا جائے گا. اس کا مفہوم میں آپ سے بیان کر رہا ہوں.
تو یہ بہت انفارچونیٹ سی بات ہے. میں جب بھی سنتا ہوں کہ فلاں شخص نے یہ جگہ جو ہے وہ مسجد کے لیے وقف کر دی ہے، مدرسے کے لیے وقف کر دی ہے، تو میں ایک دم چونک جاتا ہوں کہ کیا یہ اس نے اپنے حصے میں سے دی ہے، اپنی جائیداد میں سے دی ہے، اور اپنے جائز جو اس کا رقبہ ہے اس میں سے اس نے مسجد کو ڈونیٹ کی ہے. کیونکہ مجھے اب اس چیز پہ یقین نہیں آتا. ہوگا الا ماشاء اللہ چند لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے حصے میں سے دیا ہوگا، اپنی بچیوں کو اور اپنی بہنوں کو وراثت میں پورا حق ادا کرنے کے بعد پھر اپنے حصے میں سے انہوں نے مسجد کو یا مدرسے کو یا قبرستان کو جگہ دی ہوگی. لیکن میرے مشاہدے میں ابھی تک ایسے لوگ نہیں آئے. بدقسمتی سے میرے مشاہدے میں ابھی تک وہی لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بچیوں اور بہنوں کے جو حصے ہیں ان کو غصب کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سوچا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، تو پھر چلیں کچھ ایسا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا داغ جو ہے وہ دھل جائے. داغ جو ہے وہ مسجد و مدرسہ بنانے سے کبھی نہیں دھلتا. اللہ پاک کو کبھی کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ خالق ہیں، مالک ہیں. انہوں نے جب حصے تقسیم کر دیے ہیں، so you have to follow, you have to obey the rules جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں. تو اس کا ازالہ جو ہے وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پوری کیلکولیشنز کریں، ماضی میں جائیں اور کہاں گئی بہنیں، گئی کہاں. دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیپرز میں، لیگل ڈاکومنٹس میں بہنوں کا نام ہی نہیں شامل کیا جاتا ہے. بھائی جاتے ہیں یا والد صاحب ساتھ ہوتے ہیں بچوں کے، اور بھائیوں کے نام لکھوائے جاتے ہیں اور بہنوں کو خبر بھی نہیں ہوتی. وہ موجود ہی نہیں ہے دنیا میں، یا مر گئی ہیں، یا ان کو مار دیا جاتا ہے، یا ان کے نام جو ہیں کسی بھی طریقے سے. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کورٹس میں، ہمارے جو ہے نا وہ تھانے کچہری میں کیا ہوتا ہے. تو وہ بہنوں کو مار دیا جاتا ہے یا ان کے نام جو ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں، اور بھائی جو ہیں وہ جائیداد کے وارث بنتے ہیں. تو کس طریقے سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں آپ اگر آپ اس میں سے اب زمین کا ایک چھوٹا ٹکڑا بھی اپنی بہنوں کو دے دیتے ہیں؟ ہاؤ کین یو جسٹیفائی دیٹ؟ یہ تو کسی صورت جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو کیلکولیٹ فرام پاسٹ. آپ کو رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے جہاں سے زیادتی ہوئی ہے آپ کو کیلکولیشن کرنی ہوگی، اور پلس مائنس کر کے جو لاسز ہوئے ہیں وہ آپ اپنے کھاتے میں ڈالیں، اور جو پروفٹس ہوئے ہیں وہ ٹوٹلی آپ ڈیوائڈ کریں. تو اب دیکھیں آپ کے جو آپ کے پاس بچتا ہے اس میں سے آپ کی بہنوں کا جو حصہ بنتا ہے اس میں سب سے پہلے تو اللہ سے توبہ کرنا بہت ضروری ہے، اللہ سے معافی مانگنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد پھر اپنی بہنوں کو حتی الامکان یہ دیکھ کر کہ یہ جائز اور صحیح حصہ انہیں دیا جا رہا ہے آپ انہیں دیں. دس از دا اونلی وے کہ جس کے تحت آپ اپنے بلیک منی کو وائٹ کر سکتے ہیں اور اللہ سے معافی بھی طلب کر سکتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک جو ہے معاف فرمانے والے ہیں. ادروائز تو جو ہے وہ اب آپ دین کے رستے پر بھی چل پڑے ہیں. آپ نے جناب مساجد بنا دی، آپ جو ہیں وہ مساجد کے گاہے بگاہے چکر لگاتے ہیں، آپ متولی بھی ہیں مسجد کے، آپ انچارج بھی ہیں اپنی مسجد کے، اور آپ مدرسے کے بھی انچارج ہیں، اور آپ بڑے معتبر ہیں لوگوں میں. لیکن لوگوں میں معتبر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ پاک کے سامنے معتبر ہونا بہت اہم ہے. تو بہرحال دس از ویری ویری انفارچونیٹ کہ ہماری سوسائٹی میں اس سے کوئی مطلب اتنا بڑا جرم نہیں سمجھا جاتا، اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھا جاتا، جبکہ اس کے بارے میں بہت سی وعیدیں ہیں. اور ہمیں بہرحال سوچنا ہوگا اور اپنی سوسائٹی میں اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو وراثت میں پراپر جو ہے وہ جگہ دینی ہوگی، پراپر حصہ انہیں دینا ہوگا. اور ہم نے تو اکثر اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہے کہ جن بچوں کے لیے والد صاحب یہ کر رہے ہوتے ہیں، جن بیٹوں کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اکثر اوقات بڑھاپے میں ان کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اور وہی بچیاں جن کے حقوق غصب کیے ہوتے ہیں
ایون وہ بھائی بھی جنہوں نے اپنی بہنوں کے حقوق جو ہے وہ غصب کیے ہوتے ہیں، وہ ان کی بیماری میں، ان کی پریشانی میں، ان کی مجبوریوں میں وہ اپنے گھر کے مسائل جو ہیں وہ ایک طرف رکھ کے بار بار ان کے گھروں میں چکر لگاتی ہیں اور ان کی خدمت کرتی ہیں، اور بالکل بھی اپنی زبان پر ان کے خلاف کوئی بات نہیں لاتی اور نہ ہی کچھ سننا چاہتی ہیں۔ تو یہ ہے سلوک ان بہنوں کے ساتھ، ان بیٹیوں کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں، جو بہت انوسینٹ ہیں، جو اپنے حقوق کے لیے آواز بھی بلند نہیں کرتی۔ تو میں تو اپیل ہی کر سکتا ہوں اور ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ واپسی کا رستہ ہوتا ہے، جن لوگوں نے ایسا کیا ہے وہ اللہ سے توبہ کریں اور جو ہے وہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان کا حق ادا کریں۔ والد صاحب سے اگر مسٹیک ہو گئی ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو بھائیوں نے ڈائریکٹلی ان کا حصہ غصب کیا ہے، تو وہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے ان کا حصہ جو ہے وہ غصب کیا ہے وہ انہیں لوٹائیں۔ اور جو لوگ ابھی اس ظلم سے نہیں گزرے، اس ظلم کا شکار انہوں نے اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو نہیں کیا، خدا را سوچیں اور جو ہے وہ اپنی آخرت جو ہے اسے تباہ مت کریں، اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو وراثت میں اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق، حصوں کے مطابق انہیں حصے